لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکتاب الکریم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے، اس حکم سے انکار کرے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اللہ رب العالمین کے ہم تمام لوگوں پر بڑی کرم نوازی، بڑا احسان کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اسے قبول فرمائے اور اس بات کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے. انشاءاللہ آج کے اس محدود اور مختصر سے وقت میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی ضروری موضوع کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے. جیسا کہ بھائی جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا موسم شروع ہو رہا ہے، اسی نسبت سے کچھ گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی ہیں. بھائیو، بات یہ ہے کہ حج کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی وسیع موضوع ہے. اس کے کئی حصے ہیں، کئی جز ہیں، کئی گوشے ہیں اس کے، اور ایک محدود سی نشست میں ان سب کا احاطہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مشکل ہے. بہرحال جو مجھے وقت ملا ہے اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے دین کی صحیح بات کہنے کی اور آپ سب بھائیوں کو دین کی صحیح بات سن کے کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک سے زیادہ آیات مبارکہ میں حج کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اسے بیان فرمایا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں حج کی جو اہمیت ہے، حج کی جو فضیلت ہے، اس کا ذکر فرمایا. اور ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بتلائیں گے کہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ پر. کتنے پیارے پیارے سوالات کرتے تھے. اگر وہ ایسے سوالات نہ کرتے تو آج امت علم سے محروم رہتی. انہوں نے سوالات کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دیے، جو علم آج ہم تک پہنچا. عرض کرتا ہے: اے اللہ کے رسول، تمام اعمال میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ایمان باللہ و رسولہ. سب سے افضل ترین عمل کا سوال کرنے والے سنو، اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. ساتھی بات کو جاری رکھتا ہے، عرض کرتا ہے: ثم ایون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول، اس کے بعد دوسرا بڑا عمل کون سا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا دوسرا بڑا عمل ہے. ساتھی اپنی بات کو جاری رکھتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے: ثم ایون یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تیسرا بڑا عمل کون سا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:
حج المبرور او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا بڑا عمل یہ ہے کہ حج المبرور کو ادا کیا جائے۔ بھائیو، اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے اعمال بتلائے ہیں اس میں حج کی جو عبادت ہے وہ تیسرا بڑا عمل ہے۔ حج کے متعلق اسی طرح ایک اور بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ حج کا لفظی معنی کیا ہے۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، لفظی معنی جو عربی میں ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کا جو معنی ہے مخصوص عبادات کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کرنا، اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا۔ اسی طرح حج کے بارے میں ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ لفظ حج قرآن کریم میں اسے دو طرح سے پڑھا اور لکھا گیا ہے، ہا کی زبر کے ساتھ بھی اور ہا کی زیر کے ساتھ بھی، یعنی لفظ حج بھی ہے اور لفظ حج بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہاں ہا کی زیر کے ساتھ لفظ استعمال ہوا۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ البقرہ میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت میں حج کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ حج اسلام میں فرض ہے، آپشنل نہیں کہ کیا جائے نہ کیا جائے، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کی عبادت کو پورا کرو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں حج کی جو فرضیت ہے اسے امت پر واضح فرمایا، اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یہ جو اسلام کی عمارت ہے یہ 5 بنیادوں پر قائم ہے، اس کے 5 رکن ہیں، 5 پلر ہیں، اس کے 5 عمود ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کیا جائے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، وَصَوْمَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے جائیں، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ کہ جو استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کے جانے کی وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ 5 عمود ہیں اسلام کی عمارت کے، جس پہ اسلام کی عمارت قائم ہے۔ پہلا فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس سے کیا مراد ہے، کس بات کی شہادت طلب کی جا رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ یہ اللہ کا تعارف پیش ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں کہ اللہ کون ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اسی طرح یہ پہچان اور تعارف ہوا، وہ اقامت صلاح، اور نماز اس سے اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا مطلب تو ویسے پاکی کا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ آدمی جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جہاں اس کا مال جاتا ہے وہیں وہ خود بھی جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھے جائیں، وصوم رمضان، ویسے تو یہ
گناہ معاف کرنے کے لیے ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ عشق بھی پیدا کرتا ہے اللہ سے۔ جب بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کے لیے تو عشق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اس کے بعد اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ جب آدمی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، عشق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر وصال کو دل کرتا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے محبوب سے۔ اگر کوئی عاشق ہے اور محبوب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو اس کا عشق کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ جو اللہ کے گھر جانے کی تمنا دل میں ہوتی ہے تو یہ کیا ہے کہ اللہ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے، تو بندہ کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ محبت اپنی تکمیل کو پہنچ جائے۔ یہ وصال ہے کہ محبوب سے کسی طرح ملاقات ہو جائے۔ اس لیے بھائیو، جب اللہ کے گھر جایا کرو تو اللہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کیا کرو کہ کہاں ہے میرا رب، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ڈھونڈو اس کو۔ جب ایسا آپ کریں گے تو اس سے تعلق پیدا ہوگا، محبت کے چشمے پھوٹیں گے۔ پھر تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں حج کی فرضیت کو امت پر واضح فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں مستقل طور پہ حج کی فرضیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر واضح فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اس بات کو سن لو، جان لو کہ اللہ نے حج کی عبادت کو تم پر فرض قرار دے دیا ہے۔ فحجوا، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اسی طرح بھائیو، حج کے متعلق ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے تو حج کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کر لے تو پھر اسے چاہیے کہ حج کرنے میں تاخیر نہ کرے بلکہ جلدی کرے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی وہ بیان کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب استطاعت میں آ جاتا ہے، جب اس کے وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں، صحت ہے، مال ہے، سواری ہے، فراغت ہے، تو اسے چاہیے کہ حج کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ آج صحت ہے کل بیمار ہو جائے، آج اللہ نے تمنگری عطا فرمائی ہے کل کو یہ تمنگری باقی نہ رہے، فقر و فاقہ آ جائے۔ آج اللہ نے سواری عطا فرمائی ہے کل کو سواری نہ ہو، آج اللہ نے فراغت عطا فرمائی ہے کل کو مصروف ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حق فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جیسے ہی آدمی کے پاس وسائل میسر آ جائیں تو اسے چاہیے کہ پھر اس فریضے میں تاخیر نہ کرے۔ حج کے متعلق ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج پہ نہیں جاتا، کتاب و سنت میں اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، جیسا کہ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی شروع میں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہیں۔ بھائیو ایک بات بتلائیں، ہمارے حج کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ بولیے، ہے کوئی؟ اس کے رسول کو کوئی فائدہ ہے؟ نہ اللہ کو فائدہ نہ اس کے رسول۔ کس کو فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ ہے اگر میں حج کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ فریضہ میرے گناہوں کی معافی کے لیے عطا کیا ہے مجھے۔ کہتے ہیں نا، جب حج کر کے بندہ واپس آتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آسمانوں پر فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اور اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے کہ جو خالی ہو۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، اور آسمان چڑچڑا رہا ہے
اتنا دباؤ ہے اس کے اوپر، اور کتنے فرشتے ہیں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں، اربوں خربوں نہ جانے کتنے۔ ہماری حیثیت کیا ہے بھائیو؟ ہم سب کے سب اگر مومن بن جائیں تو قرآن میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کی سلطنت میں کچھ بڑھوتی ہونے والی نہیں، اور سب کے سب کفر اختیار کر لیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اس سے۔ اگر کوئی یہ عبادت انجام دے گا، اس فریضے کو پورا کرے گا، اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا آؤ اور آ کے ان فوائد کو دیکھ لو جو میں نے حاجیوں کے لیے رکھے ہیں۔ اجتماعیت ہے، غور کیجئے ذرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں ان وعیدوں کا ذکر کیا جو حج پہ استطاعت کے باوجود جو لوگ نہیں جاتے ان کے لیے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص، حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا تو پھر ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ نصرانی ہو کے مرتا ہے یا یہودی ہو کے مرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اسلام سے تعلق ہوتا تو اللہ رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا وہ، اور اسی پر بس نہیں بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی بڑے سخت کمنٹس دیے اس بارے میں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بڑے مشہور تابعین میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ غور فرماتے ہیں کہ کچھ ممالک سے ایسے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں حج کرنے کے لیے نہیں آتے، بڑی بڑی دور ممالک تھے لیکن وہ سب کی خبر رکھتے تھے۔ انہیں خبر ملی کہ بہت سے لوگ ان ممالک میں صاحب استطاعت ہیں، مال و دولت ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود حج کرنے نہیں آتے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان ممالک میں ایسے لوگوں کو بھیجوں جو جا کے وہاں دیکھیں وہ کون کون سے لوگ ہیں جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں آتے۔ تو میں کیا کروں گا؟ ان پر جزیہ لگا دوں گا۔ جی اسلام میں جزیہ کن پہ لگایا جاتا ہے؟ کچھ ساتھی بتلائے گا؟ غیر مسلم پر۔ کیوں فرمایا کہ میں جزیہ لگا دوں گا؟ فرمایا ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کون کمنٹس یہ دے رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہیں؟ امت میں دوسرے نمبر کی شخصیت ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ بھی فرمایا ان کی شان میں کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی کو چھوڑ جاتا ہے۔ عمر فاروق اور شیطان ایک گلی میں نہیں چل سکتے۔ وہ کمنٹس دے رہے ہیں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں آتے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے حج کے متعلق ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ کسی پر حج فرض ہونے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں۔ اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ پہ حج فرض ہے کہ نہیں، پوچھتا پھرتا ہے۔ علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے 5 شرائط کا ذکر کیا ہے کہ جس شخص میں وہ 5 چیزیں پائی جائیں اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، مسلمان ہو۔ جو مسلمان نہیں اس پر حج فرض جی نہیں ہے۔ اور دوسرا، بالغ ہونا، بچوں پر حج فرض نہیں ہے۔ صحابہ سنتے تو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب حج پر جاتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم انہیں احرام بھی پہناتے ہیں، سارے ارکان بھی پورے کرواتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا ثواب بچے کے والدین کو ملتا ہے۔ یہ بچہ جب سن بلوغت کو پہنچے گا تو پھر یہ اپنا حج فرض ادا کرے گا۔ اور تیسرا، عقل کا ہونا۔ جو مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن الصلاۃ
3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان پر حد نہیں لگتی، ان سے کوئی بھی عمل سرزد ہو جائے وہ گرفت میں نہیں آتے. اور ان میں سے ایک پاگل ہے، دیوانہ ہے، مخبوط الحواس ہے. اور چوتھا آزاد ہو غلام نہ ہو. اس زمانے میں غلام عام ہوا کرتے تھے. اور فرمایا کہ جو غلام اپنی غلامی کے دور میں حج کرے گا وہ اس کا نفلی حج کہلائے گا، اور اگر وہ اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنا حج فرض ادا کرنا پڑے گا. اور اسی طرح ایک 5ویں شرط ہے، کوئی ساتھی بتلائے گا؟ 5 شرطیں ہیں، 4 میں نے بیان کر دی ہیں. 5ویں شرط ہے استطاعت رکھنا. جی، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے. اب ایک آدمی ہے کہتا ہے میرا بہت جی کرتا ہے کہ میں حج کر لوں، اور قرضوں کے انبار ہیں اس کے اوپر، اور اسے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ میں اتار نہیں سکتا، مشکل میں پھنسا ہوں، لیکن مزید قرضے لے کے حج پہ جانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کرتے ہیں، انہیں راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر ان کی نافرمانی میں حج ہوگا تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا آدمی گناہ گار ہو جائے گا. استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. یمن کے جو لوگ تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب وہ حج کے لیے آتے، اسلام سے پہلے کی بات ہے، حج کے لیے آتے تو بالکل خالی ہاتھ آتے، اپنے ساتھ زیادہ راہ نہیں لیتے، نہ کھانے پینے کی چیزیں، نہ مال و دولت. اور کیا کہتے؟ نحن متوکلون، ہمارا اپنے رب کے اوپر توکل ہے، ہم اس کے لیے جا رہے ہیں، وہ خود بندوبست کرے گا. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. جب قرآن نازل ہوا تو اللہ رب العالمین نے جہاں حج کی آیات اتاری وہاں فرمایا وَتَزَوَّدُوا، دیکھو جب حج کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لیا کرو. ہاں، توکل یہ ہے کہ آپ نے کھانا پینے کا سامان بھی لے لیا، استعمال کی چیزیں بھی لے لیں، اپنے ساتھ درہم و دینار بھی لے لیے، اور رستے میں کوئی حادثہ رونما ہو گیا، سب کچھ چلا گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کیا، اب تو میرے دل کا حال جانتا ہے. اب اللہ پہ توکل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا. اسی طرح بھائیو عورتوں کے لیے بھی یہی 5 شرطیں ہیں. حج کے لیے عورتوں کے لیے بھی یہی 5 شرطیں، البتہ ایک اضافی شرط بھی ہے. اب ایک عورت ہے، وہ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، آزاد بھی ہے، اور صاحب استطاعت بھی ہے، کروڑوں روپیہ اس کے پاس، تو کیا وہ حج پہ جا سکتی ہے؟ جی، ایک 6ٹھی شرط بھی ہے. کون سی شرط ہے وہ؟ جی، محرم کی. اگر یہ 5 کی 5 شرائط اس کے اندر موجود ہیں لیکن محرم کی شرط اس کے ساتھ نہیں ہے تو حج اس پہ فرض نہیں ہے. پھر وہی بات کہوں گا کہ حج کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری میں کیا جا رہا ہے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول نے محرم کی شرط رکھی ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی، یا کوئی خاتون یہ کہتی ہے میرے پاس سب کچھ ہے، میرا دل کرتا ہے میں تو جاؤں گی، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پہ گھر پہ بیٹھی رہتی اور دل کو تھام لیتی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرا کتنا دل کر رہا ہے، لیکن تیرا اور تیرے رسول کا حکم یہ ہے کہ میں نہیں جا سکتی، تو اللہ قادر ہے اس کو ثواب دینے پہ کہ نہیں؟ اللہ قادر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کوئی عورت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر حج پر نہ جائے. واضح الفاظ میں فرما دیا، صحیح حدیث. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، کوئی بھی نامحرم کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں تنہا نہ ہو، اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے.
واضح جی بات. کوئی غیر محرم کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں تنہا نہ ہو اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر پر نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ کا جمع غفیر ہے. ایک شخص مجمع میں کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأتی خرجت للحج. اے اللہ کے رسول میری بیوی تو حج کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور میں اس لیے نہیں گیا کہ میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں لکھا ہوا ہے. جہاد بھی تو ہو رہا تھا نا, کیونکہ میں ان مجاہدین کے ساتھ غزوے پر جا رہا ہوں, جہاد پر جا رہا ہوں, میں تو نہیں جا سکا. لیکن دو دن پہلے یا ایک دن پہلے جو یہاں سے قافلہ گیا ہے جس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, میری بیوی وہ حج پہ قافلہ جا رہا تھا, میری بیوی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ رک جائیے ذرا یہ تو دیکھیں کہ زمانہ کون سا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی, میرا زمانہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی میرا زمانہ سب سے پاک زمانہ ہے. اور وہ لوگ جن کے ساتھ وہ خاتون حج کے لیے گئیں وہ لوگ کیسے تھے؟ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, حبیب رب العالمین ہیں, اسی طرح آپ کے جو صحابہ ہیں تمام نبیوں کے جو صحابہ تھے ان سے افضل و اعلیٰ ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جو ہمارے نبی کے جو ساتھی ہیں یہ جو بھی عمل کرتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ میری رضا کے لیے کرتے ہیں. سٹیمپ لگائی جا رہی ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اذهب فحجج مع امراتک, ساتھی روانہ ہو جا, فوراً روانہ ہو جا اور جا کے اپنی بیوی کو حج کروا, تیرے بغیر وہ حج نہیں کر سکتی. غور کیجیے ذرا کتنی اہم بات ہے. اور میرے بھائیوں ایک ضمنی بات یہاں کہتا چلوں, آج کتنے فساد ہیں, کتنے مسائل ہیں یہ محرم اور نامحرم کے مسئلے میں. ایک حدیث سن لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے. اور خوشبو فرمایا ایک حدیث میں 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اس کا مطلب اگر وہ خوشبو نہیں سون سکتا تو کتنا بد نصیب ہے وہ, یعنی اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں. اگر جنت سے تعلق نہیں تو پھر کہاں سے تعلق ہوگا؟ 2 ہی چیزیں ہیں وہاں, جنت یا بولیے جہنم. اور وہ کون کون ہے؟ فرمایا المدمن الخمر, جو شخص شراب نہیں چھوڑتا, نماز بھی پڑھ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن چسکی ضرور لگاتا ہے, کیا کرو جی عادت پڑ چکی ہے, چھوڑ نہیں پا رہا ہے. وہ یاد رکھے کہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے. دوسرا والآک, اور وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے یا والدین اس سے ناراض ہیں وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. پڑھ لے جتنی نمازیں پڑھنی ہیں, کر لے جتنے حج کرنے ہیں, خیرات صدقات کر لے, اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں. بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور تیسرا والدیوس, اور دیوس بھی جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ 2 باتیں تو سمجھ جاتے ہیں, تیسری بات کے بارے میں عرض کرتے ہیں ومل دیوس یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول 2 باتیں تو سمجھ میں آ گئیں, یہ دیوس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا ابالی من دخل الی اہل, دیوس وہ ہے کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, بالکل پرواہ نہیں. مرد کو چاہیے نا, اسے پتہ ہونا چاہیے میرے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے, میری بیوی ہے, میری بہنیں ہیں, میری بیٹی ہے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں وہ ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ جو دیور اور جیٹھ ہیں ان کا تو آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے, انہیں بھی روکا جائے گا؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا وَهَمَّ الْمَوْتِ, باقیوں کو تو چھوڑ دو, عورت کے لیے جیٹھ اور دیور یہ سب سے خطرناک ہے. احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, دین یہ ہمیں کہہ رہا ہے
تاکہ ہم مسائل سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں۔ اللہ اور اس کا رسول نے جو فرمایا حق فرمایا۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ 5 شرائط عورتوں کے لیے اور 1 شرط اضافی ہے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ یہ ہے حج کے متعلق کہ حج کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں۔ 3 شرائط ایسی ہیں کہ اگر انہیں پورا نہ کیا جائے تو حج ناقص، نامکمل، ناتمام اور ادھورا رہ جاتا ہے، بلکہ حاجی کی بدقسمتی کا سبب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ من حج للہ، جو حج کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے۔ اور میرے بھائیوں، صرف اللہ کے لیے حج نہیں بلکہ تمام عبادات کس کے لیے بولیے؟ اللہ کے لیے ہیں، تمام عبادات۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ اخلاص چاہیے میرے بھائیوں، یہی ضروری ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حج کے لیے تو جاتے ہیں لیکن اپنے حج کو خراب کر دیتے ہیں، ریاکاری کر کے خراب کر دیتے ہیں۔ میقات پہ پہنچے، وہاں تصویریں بن رہی ہیں، حرم مکی میں پہنچے، وہاں تصویریں بن رہی ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت دے اب تو طواف کر رہے ہیں، وہاں بھی سیلفیز چل رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ضیوف الرحمان بن کے گئے ہو، اللہ کے مہمان بن کے گئے ہو۔ اللہ نے فرما دیا سألوہ فآتاہم، جو مانگو گے میں عطا کروں گا، تم میرے مہمان ہو۔ اور کیسے اپنے وقت کو، اپنے مال کو اور اپنے نصیب کو برباد کر رہا ہے وہاں جا کے۔ اللہ سے تعلق بڑھانے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اور وہاں جا کے کیا کر رہا ہے؟ عرفات میں کھڑے وہاں یہی حالت، مزدلفہ میں وہاں یہی حالت، منی میں وہاں یہی حالت، اتنی تصویریں کھینچ لیں۔ اب کچھ گاؤں بھیجی جا رہی ہیں، کچھ شہر میں بھیجی جا رہی ہیں، واپس آنے کے بعد وزٹنگ کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں، حاجی والا حاج سو اینڈ سو۔ کیا ہے یہ سب؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پسند فرماتے ہیں، لیکن شرک اور ریاکاری شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اخلاص کو پسند کرتے ہیں۔ ایک آیت سن لیجئے، بڑی سخت وعید ہے اس کے اندر، سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ وحی نازل کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو نبی رسول آئے ہیں ان کی طرف بھی وحی نازل کر چکے ہیں ہم، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے بھی شرک کا گناہ سرزد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے نبی آپ بھی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول اور نبی شرک کرنے نہیں آتے، وہ تو شرک کی بیج خنی کرنے آتے ہیں، توحید کا درخت لگانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا تو آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ان کا آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں کیا بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر میرے انبیاء اور میرا حبیب ان سے بھی یہ عمل جس کا نام شرک ہے سرزد ہو جائے تو ان کے بھی اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تم کس باغ کی مولی ہو کہ تم اس کبھی عمل کو بھی کرو اور میری جنت کا سوال بھی کرو؟ تو میرے بھائیوں، جب ہم حج کے لیے جائیں تو اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے جائیں۔ کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے کہ میں اس عبادت کو کرنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے، کہ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں، میری زندگی تبدیل ہو جائے، میرے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اور حج کرنے کے بعد حقیقت میں جو شخص اس طرح حج کرے گا اس کی زندگی کو اللہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری علامت کیا ہے، دوسری شرط کیا ہے کہ حج کرنا ہے کس کے طریقے پر؟ بولیے جی، کس کے طریقے پہ حج کو کرنا ہے؟ اپنے پیر صاحب کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ فلاں پیر صاحب نے یہ فرمایا، فلاں شخص نے یہ فرمایا، حاجی صاحب نے یہ کہا تھا، شیخ صاحب نے یہ کہا تھا، نہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی کرائٹیریا ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ
حسنہ، کہ میرے نبی کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین حسن ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارا نبی جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حج ہم نے کس کے طریقے پہ کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی عظیم الشان عبادت یہ محفوظ نہ ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور دیکھو اپنے اعمالوں کو برباد نہ کر لینا۔ اگر ہم کسی اور کے طریقے پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ حج کس کمائی سے کرنا ہے؟ حلال کی کمائی سے کرنا ہے۔ اور صرف حج نہیں بلکہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی کا کام، کسی کو روزہ افطار کروا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، کوئی پکار آئی ہے وہاں دیا جا رہا ہے، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور ما سوائے پاکی کے کسی بھی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ تو جب ہم حج کریں، کوئی بھی عمل کریں تو رزق حلال سے کریں۔ میرے بھائیو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نگاہ میں اعمال کوانٹٹی میں نہیں ہوتے، کثرت سے نہیں بلکہ کوالٹی۔ تھوڑا کریں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔